Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم نے اوپننگ میں آپ کو بتایا کہ آج حضرت زینب بنت جہش کا یوم وصال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین میں سے ایک ہماری ماں، اور ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ اور تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے شیئر کی. سو آج جب کہ شیخ مفتی توقیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہت آنریبل ڈاکٹر عقیلہ بھی موجود ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر ذرا اور فوکس کر لیں کہ ہمارے مذہب میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یونٹ بنایا ہے، اس کو چلانے کے لیے حقوق اور فرائض کا جو تعین کیا گیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے ہے. سو میں چاہوں گی کہ ہم آپ سے عقیلہ لیڈیز فرسٹ اگر آپ کی اجازت ہو سر، کہ آپ سے اس بات کا آغاز کریں کہ آپ کیا کہیں گی. پہلے تو خوش آمدید شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور آپ کے خیال میں وہ کیا حقوق ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں اور وہ کیا فرائض ہیں جو ہمارے ذمے رکھے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرح آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا اور مجھے ایک بہت ہی عام موضوع پر بولنے کے لیے کہا گیا. دیکھیں، زندگی گردش شام و سحر کے فلسفے سے عبارت ہے. اس میں کئی مد و جزر آتے ہیں، لیکن خواتین کا اور مردوں کا جو اس معاشرے کو بنانے کا کردار ہے، وہ کردار بدل تو سکتا ہے لیکن وہ کردار اپنی جگہ معین ہے. جی. اور اس میں جو ہمیں مددگار ہیں ہمارے لیے، وہ بہت سارے لائف سسٹمز ہیں، جس میں سے کہ جو مذہب ہے وہ میرا خیال ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بنی بنائی چیز ہے جس کو ہم آسانی سے اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خواتین پر عائد کی ہیں، جن کی کہ وہ ذمہ دار ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم معاشرے کو شروع سے دیکھیں، جب کہ پتھر کے زمانے کے جو انسان تھے، کیسے یہ جینڈر رولز بنے کیسے ہیں. جی. ایوولوشن کا جو ایک فلسفی ہے. جی بالکل، ایوولوشن کی ایک فلسفی ہے. ہم ایوولوشن جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں انسان کی پیدائش میں، جو اس کے بعد کی ایوولوشن ہے ہیومن ہسٹری کی، اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. جی، اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. اب جو جینڈر رولز ہیں وہ سوسائٹی نے ایک دم سے نہیں ہمیں دیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جینڈر رولز بنے. اور اس میں کیونکہ خواتین کو صنف نازک اس لیے کہا گیا کہ وہ جسمانی طور پہ مردوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مردوں کے برابر ہیں. لیکن کیونکہ وہ جسمانی طور پہ کمزور تھیں، اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر کی جو چار دیواری کے اندر کے جو رولز ہیں یا وہ جو کام ہیں ان کی ذمہ دار ہیں، اور مرد کو گھر کے باہر کے یا روزگار کے، یا جیسے اس زمانے میں، جیسے میں نے کہا کہ پتھر کے دور کے انسان سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت سے کہ باہر جنگل میں جانا، شکار کر کے لانا، اور یہ کام جو ہے یہ مردوں کے ذمہ لگائے گئے. اسی طرح پھر بعد میں جب امپائر اسٹیٹ وغیرہ کا کانسیپٹ آیا، معاشرے بنے، اور پھر لوگوں نے گروہوں اور بڑی سوسائٹیز اور امپائرز میں رہنا شروع کیا، تو پھر اس میں یہ ہوا کہ خواتین نے آہستہ آہستہ گھر کے اندر ان کا رول تھا، اس میں ساتھ ساتھ جیسے جنگیں ہوئیں بہت زیادہ، تو پھر اس میں جنگوں میں بہت سارے مرد جو تھے وہ مارے جاتے تھے. پھر خواتین نے وہاں پر بھی باہر آنا شروع کیا، اور پھر اس طرح سے ان جنگوں کے بعد ہی خواتین نے گھر سے باہر جو کام تھے ان میں حصہ لینا شروع کیا. آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو آج ذہنی لحاظ سے، یا آپ اگر ذہانت کی بات کرتے ہیں، تو خواتین کسی طرح سے بھی کم نہیں ہیں. جی. اس کا ذکر ہمیں بہت ساری کتابوں میں بھی ملتا ہے. ہمیں اگر لیکن یہ کم اور زیادہ کی بات ہی کیوں شروع ہوئی؟ میں یہ بات مفتی صاحب، جی یہ کم اور زیادہ کی بحث کیوں جھڑ گئی؟ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ کم ہے وہ زیادہ ہے. الرجال قوامین، اور اس کے ساتھ اس کی 10,000 ذمہ داریاں اس کے سپورٹ کر دی گئیں کہ تم بڑے ہو. جیسے ہم اپنے بڑے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم بڑے ہو تو اسے تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تم بڑے ہو اسے دیکھو تم نے چھوٹے کا خیال کرنا ہے، تم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کو بڑا کر کے ہم اس کو ذمہ داریوں کے لیے بڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا چھوٹے کی بحث کیوں؟ اور دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو چند مخصوص چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ان سے بیعت لی جاتی تھی جو مردوں کے لیے نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ وہ باتیں. اینڈ دین جو ایک سوال ہوا کہ مرد تو جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، اتنی ان کو فضیلت اور برتری مل جاتی ہے،
تو ہم کہاں سے لے کر آئیں گے وہ فضیلت و برتری, اور پھر ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے اعمال میں, اور جنتیں جو ہیں وہ ساری پھر ان کی, تو پھر ہم کہاں جائیں گے, یہ بھی ایک سوال کیا گیا تھا. تو یہ جو باتیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی, ہم نے جو آیت مبارکہ کا ذکر کیا, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں. قوام کا پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ بھی کیا گیا. قوام کا مطلب کیئر ٹیکر ہوتا ہے, کہ وہ نگران ہے, وہ ذمہ دار ہے کہ خواتین کی ضروریات کا خیال کریں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ جو ہے وہ نکرہ کا صیغہ ہے کہ 1 رینک ان سے اوپر ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہی نا اوپر نیچے, جو ڈاکٹر عقیلہ فرما رہی تھی کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ذہنی استعداد کی بات میں اوپر نیچے کی کوئی ایسا کوئی خاص ڈسکشن چلی ہے. شاید ایک حدیث مبارکہ میں خواتین کے لیے ناقصات العقل کا لفظ استعمال ہوا ہے, شاید ادھر وہ چیز کو ہائی لائٹ کر کے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے شاید یہ ڈسکشن وہاں پہ آئی ہو. لیکن وہ ناقصات العقل کا آپ کانٹیکسٹ اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ خواتین جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کبھی کبھی ان کے جذبات جو ہیں وہ ان کی عقل پہ غالب آ جاتی ہیں. یعنی ایٹ دیٹ مومنٹ جب کہ وہ بہت جذباتی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وقت دے آر ناٹ تھنکنگ رائٹ, اور وہ تو کوئی بھی, تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. لیکن آپ نے امہات المومنین کی بات کی, اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فقیہہ, ان سے زیادہ انٹلیکچوئل, سبحان اللہ, آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کتنی امیزنگ خاتون تھی وہ اپنی عقل کے اعتبار سے. تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہے. لیکن اف یو الاؤ می, کہ ہم جب مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں تو ایک ڈیفائنڈ رولز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, رائٹ. مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا, مرد بچے کو دودھ نہیں پلا سکتا, رائٹ. یہ ایک اتنے بڑے رولز ہیں جس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. یعنی اس حد تک کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ تانے دیے جاتے ہیں کہ مرد جو ہے مثال کے طور پہ کام کر رہا ہے باہر اور سارا دن محنت کر کے آتا ہے, اور وہ عورت ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے 2 بچے ہیں مثال کے طور پہ, تو وہ سارا دن بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے بیچاری. اور کبھی کبھی تانا ملتا ہے کہ جی میں نے اتنا کام کیا, تم کرتی ہی کیا ہو. آپ بحیثیت مرد 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک دن گزار کے دکھائیں تو آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے. اگر اس خاتون کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تم کتنا بڑا کام کر رہی ہو, یقین جانیں کہ یہی عورت, یہی اس کی بیوی, اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا. اینڈ آنیسٹلی یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے, وہ انسانوں کی تربیت کر رہی ہے. پہلی بات تو ہم نے جہاد کی بات کی کہ وہ لڑ رہے ہیں اور ان کے جنات, تو کیا ایک عورت جب بچے کی پیدائش کرتی ہے وہ کیا جہاد سے کم ہے؟ وہ 9 مہینے اس کو تکلیف سے اٹھاتی ہے. ہمیں پتہ ہے ایون 2024 کے میڈیکل ایڈوانسمنٹ کے دور کے اندر آج بھی بچے کی پیدائش از اے رسکی جاب, رائٹ. آج بھی خواتین کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی میں ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی کی برتھ ہوئی اور بیچاری اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. پھر وہ جو جہاد کرتی ہے, راتوں کو اٹھتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کی نیند کوئی نہیں, نیند قربان کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر یعنی یہ پورا پروسیس, اب یہ بچہ اللہ نے امانت کے طور پہ دیا ہے, تو اس بچے کو کیا ہم بس چھوڑ دیں؟ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں, اچھا بیٹا آپ کیا بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے, اور میں بڑے دل سے ایک بات کرتا تھا, آئی مینٹ اٹ. میں ان سے کہتا تھا آپ دعا کریں انسان بن جائے, اینڈ دے تھاٹ کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں, بٹ آئی مینٹ اٹ کہ انسان اچھا انسان, اس کے پیچھے تربیت چاہیے ہوتی ہے. تو جسٹ ٹو سم اپ کہ وہ جو ایک رینک اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ اس کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن سے. ایک آرگنائزیشن میں ایک CEO ہوتا ہے, اور پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, پھر نیچے امپلائیز ہوتے ہیں, کوئی اسپورٹس لینے کیپٹن ہوتا ہے, پلیئرز ہوتے ہیں. کرکٹ ہمارے ملک میں بہت فالو کی جاتی ہے, ایک کرکٹ کیپٹن ہوتا ہے. اب کرکٹ کیپٹن از اے پلیئر ایز ویل, رائٹ. لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹیم کو آرگنائز رکھتا ہے, مینیج کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے,
اور پھر ایک ڈیسیژن لیتا ہے اور ڈیسیژن کی بیس کے اوپر سارے پلیئرز جو ہیں وہ کیپٹن کی بات مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو قوام بنایا ہے, ایک ذمہ دار بنایا ہے, وہ گھر کا ایک پلیئر بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رینک دیا نا, وہ ایک کیپٹن کا رینک دیا اس کو. یہ جو آپ جس نرمی کی بات کر رہے ہیں یہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی ہمارے معاشرے میں, جبکہ ہم کس کی نرمی؟ I'm sorry. یہ جو انڈرسٹینڈنگ, کمپیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکنالج کرنا اس رول کو جو کہ خاتون کر رہی ہے, انسیڈ, ان ایکنالجڈ, ان رجسٹرڈ, تھینک لیس جاب, سو یہ کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں, اور یہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جسٹ لائک مینی ادر تھنگز ان آور سوسائٹی, جو بہت ساری سوسائٹی کے اندر اور بھی بہت سارے بدقسمتی سے پرابلمس ہیں, اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو خواتین کچھ ریبیلیس ہو گئیں, رائٹ, سڑکوں پہ نکل آئیں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کے اندر اور بہت سارے سلوگنس بھی لے کر نکلیں, اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا رول مردوں کا ہے. ان کی اس ریبیلیسنس کے پیچھے, جیسے آپ نے کہا, اپریسیشن نہیں ہے, ان کو عزت نہیں دی گئی, ان کے حقوق نہیں دیے گئے, اور جو کہ دین نے دیے ہیں, دین نے سب دیا ہے. خیرکم لأہلہ, نبی کریم علیہ السلام نے بہت کچھ 4-5 احادیث, میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی ہے, شاید 4 یا 5 احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص کون ہے, خیرکم, سب سے بہترین تم میں کون ہے. ان میں سے ایک ہے کہ اے مردو, تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. اور امہات المومنین کی بات کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے سیرت کو, ان ازواج کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں, سیدہ عائشہ کے ساتھ. اللہ کے رسول دا ہائیسٹ اسٹیٹس, انسانیت کا ہائیسٹ اسٹیٹس, اور اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی دلجوئی, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ اظہار محبت, یہ سنت ہے, یہ دین کا بڑا حصہ ہے. اگر ہم اپنے دین پہ پورے کے پورے چلتے تو یقین جانے یہ معاشرہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ورسے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, انکلوسیو آف خواتین کی دلجوئی, ان کی محبت, ان کا خیال, ان کی کیئر, ان کے ایکول رائٹس, یہ سب کچھ ہوتا. ہماری دین سے دوری ہماری پرابلم ہے. بالکل صحیح. ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ